صرف آج سے نہیں ہے یا صرف 1400 سال پہلے صحابہ نے نہیں مانگا، بلکہ روز اول سے ہی جس کی بگڑی بنی، جس کی بات بنی، ہمارے آقا کے وسیلے سے بنی، ہمارے آقا کے وسیلے سے بنی، ہمارے آقا کی ولادت سے پہلے بھی۔ تم آج کہتے ہو کہ رسول اللہ کا وسیلہ نہ مانگو، ارے اہل حق تو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی اگر اللہ سے کچھ مانگتے تھے تو رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے مانگتے تھے، رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے مانگتے تھے۔ روح المعانی میں یہ بات موجود ہے، روح المعانی میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کریم نے قرآن کریم میں جب روح المعانی صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ یہود تھے نا، جب یہود تھے سرکار کی بعثت مبارک سے پہلے جو یہود تھے وہ اہل حق تھے، وہ اہل حق تھے، جب بھی وہ کفار کے خلاف جنگ لڑتے تھے، وہ کفار کے خلاف جنگ لڑتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ جنگ سے پہلے کیا کرتے تھے جو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا؟ روح المعانی میں یہ موجود ہے کہ وہ تورات کھولا کرتے تھے، وہ تورات کھولا کرتے تھے، اور کیا تورات کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ تورات میں سے وہ مقام نکالتے تھے جدھر رسول اللہ کے میلاد کا ذکر ہے، جدھر اللہ نے رسول اللہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ مقام نکال کے اس مقام پر ہاتھ رکھا کرتے اور کہا کرتے یا اللہ جس شخصیت کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے عزت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس شخصیت کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ رب کریم ان کو ہمارے آقا کے وسیلے سے فتح عطا فرماتا تھا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے اگر کوئی یہودی تورات کو کھول کے میرے نبی کا صدقہ مانگتا تھا تو اللہ اس کو فتح عطا فرماتا تھا، تو آج اگر کوئی رسول اللہ کا غلام اللہ کریم سے رسول اللہ کا صدقہ مانگے گا تو اس کے اوپر رب کریم کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اوپر رب کریم کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ سرکار کا وسیلہ تم آج بات کرتے ہو، سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے تو مخلوق خدا کی سرکار کی ظاہری سرکار کی ولادت سے سرکار کے میلاد سے پہلے سے مخلوق خدا کو جو مل رہا ہے سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے گناہوں کے سبب پورا علاقہ اس سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اس کی لاش کو اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا کہ یہ تو گناہگار شخص ہے، یہ اتنا گناہگار ہے کہ اس کو کسی نے اس کا جنازہ پڑھنے یا اس کو دفن کرنے کی بھی زحمت نہ کی، بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کے ایک کچرے میں پھینک دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا، حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، باقی کلام آپ سے بعد میں ہوگا، پہلے جائیے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھائیے، اس کا بہت عزت کے ساتھ جنازہ پڑھائیے، اس کو دفن کریے، پھر میری بارگاہ میں واپس آئیے، پھر واپس آپ سے کلام ہوگا۔ حضرت موسیٰ جب علاقے میں جاتے ہیں، اس علاقے میں جاتے ہیں، پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ فلاں نامی شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت گناہگار تھا، وہ تو بہت گناہگار تھا، وہ تو اتنا گناہگار تھا کہ ہم نے اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا، اس کی لاش وہیں پڑی ہے، آپ اس کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب کا حکم ہے، مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے عزت و احترام اس کو اتنا ملا کہ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا۔ پھر جب اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے، کہا یا اللہ تو نے اس کے لیے اتنی رحمت فرمائی، اس پر اتنا احسان فرمایا، اس پر اتنا کرم فرمایا، لیکن علاقے والے تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت گناہگار تھا، وہ بہت نافرمان تھا۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہاں علاقے والے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کہا یا اللہ پھر تو نے اس پہ اتنا کرم کیوں فرمایا، پھر تو نے اس پہ اتنی عنایت کیوں فرمائی؟ رب کریم نے فرمایا کہ ایک بار اس نے میرے حبیب کا جو میرے آخری نبی ہے، جو میرے آخری رسول ہے، ان کا نام سنا تھا، ان کا نام سنا تھا، ان پر درود و سلام بھیجا تھا۔ میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا، یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی آخرت ایسے تباہ ہو، اس لیے میں نے اس کو اتنی رحمت سے نوازا۔ تو خود سوچو کہ اگر رسول اللہ کی امت سے پہلے کا کوئی امتی، رسول اللہ کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کی امت کا کوئی گناہگار شخص زندگی میں ایک بار ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم اس پر اتنی رحمت فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا امتی
اور سرکار کا میلاد منائے گا تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس پر رب کریم اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سرکار کے نابینا صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے، دعا فرمائیے، اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے، اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے گھر میں چلا جا کے 2 نفل پڑھ، جا کے 2 نفل پڑھ، پھر اللہ کریم سے میرے وسیلے سے میرا وسیلہ پیش کر کے اپنی عرضی کر۔ پھر صرف یہاں تک بات محدود نہیں رہی، سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے وسیلے سے اللہ سے مانگ لے اور تجھے بینائی مل جائے گی، کہا نہیں، پھر ہاتھوں کو اٹھانا اور کہنا یا اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اپنی عرضی اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، کرم فرمائیے، رب کریم سے سفارش فرمائیے کہ اللہ کریم میری دعا کو قبول فرمائے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے گھر میں جا کے کہنا تھا کہ یا رسول اللہ میری سفارش فرمائے تو سرکار کے سامنے ہی سرکار کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ سرکار فرما رہے ہیں جا گھر جا کے دعا کر اور گھر میں بیٹھ کے مجھ سے عرض کر۔ پتا چلا قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتانا تھا کہ میں صرف مدینہ منورہ آنے والوں کی نہیں سنتا، بلکہ میرا غلام دنیا کے جس کونے سے مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا۔ میرا غلام دنیا کے جس بھی کونے سے مجھے پکارتا ہے میں اس کی صدا کو سنتا ہوں۔ تو اسی طرح پھر یہی طریقہ آج تک ہے۔ صحابی نے جب اس طریقے سے دعا کی، جیسے ہی یہ طریقہ اپنایا، اس طرح دعا کی، اللہ کریم نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ تو یاد رکھیے گا کہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ طریقہ خود ارشاد فرمایا ہے اپنی امت کو کہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، اگر اللہ کریم سے دعا کرو تو 2 نفل پڑھو، حاجت کے 2 نفل پڑھو۔ سرکار علیہ السلام کا صدقہ اللہ کریم کے آگے اپنی عرض کرو اور پھر وہیں پہ بیٹھ کے کہو کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا صدقہ پیش کر کے آپ کے وسیلے سے اللہ کریم سے کرم کی بھیک مانگی ہے، کرم فرمائیے میری اللہ کریم کے حضور سفارش فرما دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں گویا کہ میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور پھر تمہاری جھولی کو بھرتا بھی ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال رکھے، سرکار کا وفادار رکھے۔ ہم جئیں تو سرکار کی محبت میں، ہم مرے تو سرکار کی محبت میں، ہم قیامت کے دن اٹھے تو سرکار کے نام لیواؤں میں اٹھے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال